بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تصور بدیہی اور نظری، تصدیق بدیہی۔ اور پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: التصور قسمانی احدہما بدیہی ای حاصل بلا نظر و کسب کتصورنا الحرارۃ والبرودۃ ویقال له الضروری ایضا، وثانیہما نظری یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر کتصورنا الجن والملائکۃ فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات الى تجشم فکر وترتیب نظر ویقال له الکسبی ایضا، والتصدیق ایضا قسمان احدہما البدیہی الحاصل من غیر فکر وکسب وثانیہما النظری المفتقر الیہ۔ مثال الاول الکل اعظم من الجزء والاثنان نصف الاربعۃ، ومثال الثانی العالم حادث والصانع موجود ونحو ذلك۔ فائدہ: وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فلا بد لك أن تعلم معنى النظر، فأقول النظر في اصطلاحهم عبارة عن ترتيب أمور معلومة ليتعدى ذلك الترتيب إلى تحصيل المجهول، كما إذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغير العالم وحدوث كل متغير، وتقول العالم متغير وكل متغير حادث، فحصل لك من هذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخرى لم يكن حاصلا لك قبل وهي العالم حادث۔ ترجمہ۔ فصل: تصور دو قسم میں سے ایک بدیہی ہے، یعنی جو بغیر نظر اور کسب کے حاصل ہو، جیسے ہمارا تصور کرنا حرارت کا اور برودت کا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قسم نظری ہے، یعنی احتیاجی کی جاتی ہے جس کے حصول میں فکر اور نظر کی طرف، جیسے ہمارا تصور کرنا جن کا اور ملائکہ کا، کیونکہ ہم محتاج ہیں ان تصورات کی امثال میں فکر اور فکر کے تکلف اور نظر کی ترتیب کی طرف۔ اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق بھی دو قسم ہے، ان میں سے ایک بدیہی ہے جو حاصل ہوتا ہے بغیر فکر اور کسب کے، اور ان میں سے دوسرا نظری ہے جو محتاج ہوتا ہے نظر کی طرف۔ پہلے کی مثال الکل اعظم من الجزء، کل بڑا ہے جز سے، اور الاثنان نصف الاربعۃ، دو نصف ہے 4 کا۔ اور دوسرے ثانی کی مثال العالم حادث، عالم حادث ہے اور صانع موجود ہے وغیرہ۔ فائدہ: جب آپ نے جان لیا جو ہم نے ذکر کیا کہ نظریات مطلقاً تصور ہوں یا تصدیق ہوں، وہ محتاج ہوتے ہیں نظر اور فکر کی طرف، تو آپ کے لیے یہ نظر کا معنی جاننا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نظر مناطقہ کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، تاکہ وہ ترتیب مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے۔ جیسے کہ جب آپ ترتیب دیں ان معلومات کو جو کہ آپ کو حاصل ہیں، یعنی عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا، اور آپ کہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر تو آپ کو اس نظر اور ترتیب سے حاصل ہوگا دوسرے قضیے کا علم جو کہ آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ ہے العالم حادث، کہ عالم حادث ہے۔ عبارت اور ترجمہ سمجھ لینے کے بعد اب آئیے ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ التصور قسمان،
यहाँ से मुसन्निफ ने तसव्वुर के दो किस्म किए हैं। इससे पिछले सबक के अंदर हम तसव्वुर की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। आज के सबक के अंदर मुसन्निफ तसव्वुर की तकसीम करते हैं। तो तसव्वुर के दो किस्म हैं, एक है बदीही और दूसरा आगे आएगा नज़री। बदीही उस तसव्वुर को कहते हैं जो नज़र और कसब के बग़ैर हासिल हो, यानी ऐसा तसव्वुर कि जिसके लिए तारीफ़ की ज़रूरत ना करनी पड़े। जैसे मसलन हरारत का तसव्वुर और बरूदत का तसव्वुर, हरारत गर्मी का, ठंडक का तसव्वुर। तो इन तसव्वुरात के लिए यानी हरारत और बरूदत के तसव्वुर के लिए यानी इनके इल्म के लिए हमें तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, यानी इनको जानने के लिए हमें तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। हम मोहताज नहीं है कि हम तारीफ़ करेंगे तो इनका हमें इल्म आएगा, तसव्वुर होगा, नहीं, बल्कि ये तारीफ़ के बग़ैर, नज़र फ़िक्र के बग़ैर हमें हरारत का इल्म है और बरूदत का इल्म है। नज़री को ज़रूरी भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। और वसानी हिमा, यहाँ से तसव्वुर का दूसरा किस्म बयान करते हैं। दूसरा किस्म है नज़री। नज़री उस तसव्वुर को कहते हैं कि युहताजु फ़ी हुसूलिही इलल फ़िक्री वन नज़र, ऐसा तसव्वुर कि जिसके हुसूल के अंदर फ़िक्र और नज़र की तरफ एहतियाजी हो, यानी नज़र और फ़िक्र के बग़ैर वो हासिल ना होता हो। जैसा कि मसलन जिन का तसव्वुर और मलाइका का तसव्वुर। तो जिन का तसव्वुर हमें जिन का इल्म नहीं है, मलाइका का भी हमें इल्म नहीं है, जब तक कि हम इनकी तारीफ़ नहीं करेंगे। तो तारीफ़ करेंगे तो तब हमें जिन का तसव्वुर और जिन का इल्म आएगा। इसी तरह मलाइका का तसव्वुर और मलाइका का इल्म आएगा। अब समझिए कि जिन की क्या तारीफ़ है। जिन कहते हैं जौहरुन नारियुन यतशक्कलु बि अशकाल मुख्तलिफ़तिन युज़क्करु व युअन्नसु। उस नारी जौहर को कहते हैं जो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकता है और वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। और मलाइका, मलक, फ़रिश्ता, फ़रिश्ते की तारीफ़ है जौहरुन नूरियुन यतशक्कलु बि अशकाल मुख्तलिफ़तिन ला युज़क्करु व ला युअन्नसु। उस नूरी जौहर को कहते हैं जो मुख्तलिफ़ शक्लें तो इख्तियार कर सकता है लेकिन वो मुज़क्कर और मुअन्नस सिफ़ात के साथ सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ नहीं होता, यानी वो मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता। तो ये तारीफ़ से हमें जिन का और मलाइका का तसव्वुर और इनका इल्म आया। तारीफ़ के बग़ैर हमें इनका इल्म हासिल नहीं हो सकता। तो जिस तरह ये तसव्वुर के दो किस्म हैं, इसी तरह आगे मुसन्निफ कहते हैं वत तस्दीक को ऐज़न किस्मान। जिस तरह तसव्वुर के दो किस्म हैं, इसी तरह तस्दीक के भी दो किस्म हैं, यानी तस्दीक बदीही और तस्दीक नज़री। तस्दीक बदीही की तारीफ़ करते हैं अलबदीहीउल हासिल मिन गैर फ़िक्रिन व कसबिन। तस्दीक बदीही उस तस्दीक को कहते हैं जो नज़र और फ़िक्र के बग़ैर हासिल हो, यानी ऐसी तस्दीक कि जिसके लिए हमें दलील देने की ज़रूरत ना हो, जो दलील के बग़ैर हासिल हो जाए, यही कहा जाता है। और नज़री की तारीफ़ करते हैं अन-नज़रियुल मुफ्तक़िरु इलैही। नज़री उस तस्दीक को कहते हैं कि जो नज़र व फ़िक्र की तरफ मोहताज हो, यानी जिसके हुसूल के लिए हमें दलील देनी पड़े, दलील के बाद जाकर वो तस्दीक हासिल होती है, तो वो तस्दीक नज़री कहलाती है। मिसाल अव्वल, यहाँ से पहली किस्म यानी तस्दीक बदीही की मिसाल देते हैं। इसकी मिसाल है अलकुल्लु आज़मु मिनल जुज़ी, कि कुल जुज़ से आज़म होता है। जिस तरह मसलन किताब है तो किताब कुल, उसका एक पेज जो है, एक सफ़ा, ये जुज़ है। तो कुल एक सफ़े यानी उसकी जुज़ से ये आज़म है, बड़ा है। और इसी तरह एक है कमरा है, दीवार उसकी एक जुज़ है, तो पूरा कमरा, दीवार एक जुज़ से आज़म है। इस पर एक सवाल होता है कि ये जो आपने कहा कि अलकुल्लु आज़म मिनल जुज़ी, कि कुल जुज़ से आज़म होता है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। हम आपको दिखाते हैं कि जुज़ कभी ऐसा होता है कि जुज़ आज़म होती है कुल से। जिस तरह के मसलन मोर है, तो मोर की दुम
یہ مور سے بڑی ہوتی ہے، دوم مور کی بہت بڑی ہوتی ہے اور مور چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ مور کی دوم یہ مور کا جز ہے، اور یہ جز کل سے یعنی مور سے یہ جز بڑی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل کہتے ہیں مجموع الاجزاء کو، کل مجموع اجزاء کا نام ہے، تو مجموع اجزاء کے اندر دوم بھی داخل ہے، مور بھی داخل ہے اور دوم بھی داخل ہے، تو دوم اور مور یہ کل ہے اور دوم اکیلی یہ جز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مجموع اجزاء یعنی دوم اور مور کا مجموعہ یہ اکیلی جز یعنی دوم سے بڑا ہے، دوسری مثال ہے تصدیق بدیہی کی، الاثنان نصف الاربع، کہ 2 4 کا نصف ہے، اور یہ تصدیق بھی بدیہی ہے، اس تصدیق کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصدیق نظری کی مثال سمجھے، اس کی مثال العالم حادث، کہ عالم حادث ہے۔ حادث کہتے ہیں مسبوق بالعدم کو، یعنی جو پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے، بعد میں ہو اور پھر بعد میں پھر وہ فنا ہو، اس کو حادث کہا جاتا ہے۔ جو 2 عدموں کے درمیان ہو اس کو حادث کہتے ہیں۔ تو عالم حادث ہے، مسبوق بالعدم ہے، یعنی عالم پہلے معدوم تھا پھر بعد میں عالم وجود میں آیا۔ تو اب یہ جو تصدیق ہے یہ تصدیق نظری ہے، تو اس تصدیق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے بغیر یہ تصدیق ثابت نہیں ہوگی، اور وہ دلیل یہ متغیر وکل متغیر حادث، متغیر حد اوسط ہے، یہ گر جائے گا تو نتیجہ آئے گا کہ العالم حادث، یعنی عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ اسی طرح الصانع موجود، یہ تصدیق بھی نظری ہے، یہ بغیر نظر فکر کے بغیر دلیل کے یہ تصدیق حاصل نہیں ہوتی کہ صانع موجود ہے، یعنی بنانے والا موجود ہے، اس کائنات کا جو بنانے والا ہے وہ موجود ہے، یہ نظری ہے، یہ بغیر دلیل کے تصدیق حاصل نہیں ہے۔ تو دلیل جب دیں گے تو تب یہ تصدیق ہمیں حاصل ہوگی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ عالم، یہ ممکن ہے۔ ممکن اس کو کہتے ہیں جس کا وجود اور عدم برابر ہو، جس طرح کے ترازو کے 2 پلے ہوتے ہیں تو وہ برابر ہوتے ہیں، ایک پلہ خود بخود وہ نہیں جھکتا، تب جھکے گا جب اس کے اندر کوئی ہم وزنی چیز ڈالیں گے، جب کوئی مرجح پایا جائے گا تب کسی ایک جانب جھکاؤ پیدا ہوگا۔ اسی طرح یہ عالم یہ ممکن ہے، وجود اور عدم اس کے دونوں برابر ہیں، تو یہ عالم خود بخود عدم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کو کسی نے عدم سے وجود کی طرف نکالا ہے، کیونکہ جس طرح ترازو کے 2 پلے، ایک پلہ خود بخود نہیں جھک سکتا، یا ایک تنکا چھوٹا سا وہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو کوئی حرکت نہ دے، یا ترازو کا پلہ جب تک اس کے اندر ہم کوئی وزنی چیز نہیں رکھیں گے تب تک وہ نہیں جھکے گا۔ تو اسی طرح یہ کائنات، اس کا وجود اور عدم برابر تھا، یہ جب موجود ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو وجود دینے والی کوئی ذات ہے جس نے اس کو وجود دیا، جس نے اس کو وجود دیا۔ اس میں پھر 2 احتمال ہیں، یا تو وہ معدوم ہے یا موجود ہے۔ معدوم تو وہ ہو نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ جو خود معدوم ہو وہ دوسرے کو کیا وجود دے سکتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ اس کائنات کو جو وجود دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ موجود ہے۔ تو یہ دلیل آئی کہ الصانع موجود۔ آگے ہے فائدہ یہاں سے مصنف نظر فکر کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ تصور کے بھی 2 قسم آئے، تصدیق کے بھی 2 قسم آئے، بدیہی اور نظری۔ تو بدیہی کی تعریف میں بھی نظر و فکر کا لفظ آیا اور نظری کی تعریف میں بھی نظر و فکر کا لفظ آیا۔ تو تعریف کے اندر اگر کوئی نظری لفظ آ جائے، یعنی مجہول لفظ، ایسا لفظ جس کی وضاحت نہ ہو، غیر واضح لفظ ہو، تو پھر تعریف کا جو لفظ ہو، تو پھر تعریف کا جو مقصد ہوتا ہے
وہ مقصد تعریف کا پورا نہیں ہو سکتا. تعریف کا مقصد ہوتا ہے معرف کی وضاحت کرنا. تو جب تعریف کے اندر خود ایسا لفظ آ جائے جو غیر واضح و مبہم ہو تو پھر تعریف معرف کی وضاحت نہیں کر سکتی. اس لیے مصنف یہاں سے نظر و فکر کا معنی کرتے ہیں تاکہ نظری کی اور بدیہی کی تعریف واضح ہو جائے. تو نظر و فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ایسی ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں مجہول چیز تک پہنچا دے. مصنف نے یہاں تصدیق کے اندر نظر و فکر کو سمجھایا ہے. ہم اس کو تصور کے اندر بھی سمجھیں گے اور پھر تصدیق کے اندر بھی سمجھیں گے. تصور کے اندر مثال کے طور پر جس طرح کہ انسان کا تصور ہمیں مجہول ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, تو ہم انسان کا تصور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے معلومات کی طرف جائیں گے, اور یہ معلومات انسان کے ذہن کے اندر موجود ہیں. جب سے انسان نے ہوش حواس کا مقام حاصل کیا ہے تب سے انسان کے ذہن کے اندر معلومات محفوظ ہو رہے ہیں اور معلومات کے خزانے اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں انسان کے ذہن کے اندر. تو انسان اپنے معلومات کی طرف گیا. معلومات میں سے انسان کے مناسب معلومات کو جمع کرنا ہے ہم نے. تو انسان کے ہم معلومات ڈھونڈے تو ہمیں انسان کے مناسب ایک معلومات یہ ملی کہ انسان حیوان ہے, کیونکہ حیوان کہتے ہیں جو جوہر ہو, جسم ہو, نامی ہو, حساس ہو اور متحرک بالارادہ ہو. جوہر ہو یعنی کہ وہ قائم بھی ذاتی ہی ہو, وہ اپنے قیام میں وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. اور جسم یعنی جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو, یعنی جس میں طول, عرض اور عمق نکل سکے, یعنی کہ لمبائی, چوڑائی اور گہرائی. اور نامی اس جسم کو کہتے ہیں جو بڑھنے والا, ایک جگہ جامد نہیں ہے بلکہ وہ بڑھنے والا, پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے, یہ جسم نامی ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے حساس. حساس کہتے ہیں جس کے اندر حواس پائے جائیں. اور پانچویں چیز ہوتی ہے متحرک بالارادہ, یعنی جو ارادے سے اپنی مرضی سے حرکت کر سکے. تو یہ ہمیں انسان کے بارے میں مناسب معلومات ملی کہ انسان حیوان ہے, اور انسان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسری چیز ہمیں انسان کے مناسب معلومات میں سے ملی ناطق. اب ہم نے ان مناسب معلومات کو منطق کی روشنی میں ترتیب دی. ترتیب اس طریقے سے کہ حیوان یہ جنس ہے اس کو پہلے رکھا, اور ناطق یہ فصل ہے اس کو بعد میں رکھا, اور ہم نے کہا الانسان حیوان ناطق. تو اس سے ہمیں انسان کا تصور جو کہ پہلے مجہول تھا ہمیں اب حاصل ہو گیا ہے. تو یہ نظر و فکر ہے. تو نظر و فکر کے اندر بنیادی طور پر دو عوامل ہوتے کو جمع کرنا, اور نمبر دو پھر ان جمع شدہ معلومات کو ترتیب دینا. یہ تصورات کے اندر مثال ہوئی. دوسری آپ مثال سمجھیں تصدیق کے اندر, جس طرح کہ مثلا العالم حادث, یہ تصدیق نظری ہے. ہم نے اس تصدیق کو حاصل کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے حد اوسط تلاش کریں گے. اور حد اوسط ایسی شے ہوتی ہے جس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو. مطلوب ہمارا ہے العالم حادث, اور اس کا موضوع ہے عالم, اور حادث یہ اس مطلوب کا محمول ہے. تو ہمیں ایسی حد اوسط تلاش کرنی ہے کہ جس کا مطلوب کے موضوع یعنی عالم کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول یعنی کہ حادث کے ساتھ بھی تعلق ہو. یاد رکھیں کہ مطلوب کے موضوع کو حد اصغر اور مطلوب کے محمول کو حد اکبر کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ حد اوسط مل گئی متغیر, کیونکہ متغیر یہ اس کا مطلوب کے موضوع یعنی عالم کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ متغیر کا عالم کے اوپر حمل ہوتا ہے, اور مطلوب کے محمول یعنی حادث کے ساتھ بھی تعلق ہے کیونکہ حادث کا اس کے اوپر حمل ہوتا ہے. یعنی العالم متغیر, العالم متغیر وکل متغیر حادث, کہ عالم متغیر ہے. اب ہمیں یہ دو معلومات حاصل ہو گئی. نمبر ایک عالم متغیر ہے, نمبر دو ہر متغیر حادث ہے. ہم جانتے ہیں کہ عالم متغیر ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, پھر وہ فوت ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم اپنے گرد و نواح اگر ارد گرد ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں چیزیں پہلے نہیں تھیں اب ہیں, اور ان کے اندر تبدیلی بدلاؤ وہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ عالم متغیر ہے, عالم کے اندر تغیرات ہو رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی کہ ہر متغیر حادث ہے, جو بھی چیز ہے
وہ حادث ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری دو معلومات، ان کو ہم نے ترتیب دیا۔ منطق کہتی ہے کہ العالم متغیر جو صغرا ہے اس کو پہلے رکھو، اور وکل متغیر حادث یہ کبرا ہے اس کو بعد میں رکھو۔ اب یہ ترتیب بن جائے گی، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دلیل آ گئی۔ اس کے اندر متغیر حد اوسط ہے، یہ گر جائے گا تو نتیجہ آئے گا العالم حادث۔ تو یہ ہمیں ایک اور قضیے کا علم آ گیا جو کہ پہلے ہمیں حاصل نہیں تھا۔ تو یہ تھی نظر و فکر کی تعریف۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تصور اور تصدیق کے دو اقسام، یعنی ضروری اور ضروری و بدیہی، نظری و کسبی، یہ پڑھے، اور ہم نے نظر و فکر کی تعریف۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تصور اقسام اور ان کی تعریفات اور دو مثالیں کم از کم تحریر کریں، اور اس کے علاوہ نظر و فکر کی تعریف اور نظر و فکر کس طرح نظر و فکر کی جاتی ہے، اور کس طرح نظر و فکر ہمیں معلومات سے مجہولات تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے، اور ان علوم عالیہ کو قرآن و سنت کے فہم میں ہمارے لیے